بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الہم اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ طائف سے واپسی کے بعد 9 ہجری کے نصف تک مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ غزوہ موتا کے شکست خوردہ رومیوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مقام تبوک میں، جو مسلمانوں سے 14 میل کے فاصلے پر ہے، بہت کچھ تیاریاں کر رکھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری شروع کر دی، لیکن اس وقت مسلمانوں کی قحط سالی کی وجہ سے نہایت تنگ دستی اور افلاس کی حالت میں تھے، اور اس پر مزید یہ سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ لیکن جانثاروں کی جماعت تھی، اس کے باوجود بھی جہاد کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ چندہ کیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ لا کر رکھ دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ نے ایک عظیم الشان امداد سامان وغیرہ میں دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ نے ایک عظیم الشان امداد سامان جنگ وغیرہ سے پیش کی، جو 900 اونٹ اور گھوڑوں پر مشتمل تھی۔ جمعرات کے روز ماہ رجب میں 30,000 صحابہ کی جمعیت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ کو دیکھا، جو سب سے علیحدہ علیحدہ چل رہے تھے، تو فرمایا، دنیا میں علیحدہ چلیں گے اور علیحدہ ہی زندگی گزاریں گے اور علیحدہ ہی مریں گے۔ تو چنانچہ ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلایا گیا کہ اس کی مہار ایک درخت میں فلاں جگہ الجھ گئی ہے۔ وہاں جا کر دیکھا تو یہی صورت سامنے آئی۔ تبوک جب پہنچے تو اس جگہ کوئی بھی نہیں تھا، ہرقل بادشاہ کہیں چلا گیا تھا۔ آپ نے حضرت خالد کو نصرانی کی طرف بھیجا اور پیشن گوئی کے طور پر فرمایا کہ تم رات کے وقت اس سے ملو گے جب وہ شکار کر رہا ہوگا۔ حضرت خالد جب پہنچے تو ٹھیک یہی واقعہ پیش آیا اور اس کو گرفتار کر لائے۔ الغرض آپ تقریباً 15-20 روز وہی مقیم رہے، لیکن کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ تو واپسی کا ارادہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری غزوہ تھا۔ رمضان المبارک 9 ہجری میں آپ مدینہ پہنچے۔ واپسی کے بعد آپ نے اس جگہ کو آگ لگا دینے کا حکم فرمایا جو منافقین نے مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے مسجد کے نام سے بنائی، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا نام مسجد رکھ دیا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسجد زرار در حقیقت مسجد نہ تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب راستے معمول ہوئے تو اشاعت اسلام، جس کو امن و امان ہی کی ضرورت تھی، ایک حد تک وسیع پیمانے پر ہو سکی، اور اسی لیے اس صلح کا نام آسمانی دفتروں میں فتح رکھا ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی لوگ قریش کے دباؤ کی وجہ سے اسلام میں داخل نہ ہو سکتے تھے۔ فتح مکہ نے اس قصہ کو بھی تمام کر دیا، اور اب قرآن عظیم نے تمام عرب میں گھر گھر پہنچ کر اپنے اعجازی تصرف سے سب کے قلوب پر سکہ بٹھا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو کسی طرح اسلام اور مسلمانوں کی صورت نہ دیکھنا چاہتے تھے، آج جوگ در جوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلام قبول کرتے تھے، اور اپنی رضا اور رغبت اسلام کے حلقہ بگوش بن کر اپنا جان مال فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وفد اکثر 9 ہجری میں حاضر اقدس ہو۔ وفد ثقیف تبوک سے واپسی کے بعد مدینہ میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوا، اور پھر پے در پے وفود آنے شروع ہو گئی، اور ان میں سے بعض کے واقعات مختصراً یہ ہیں۔ وفد بنی فزارہ پہلے ہی مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وفد بنی تمیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کچھ مکالمات کے بعد سب کے سب مسلمان ہو کر وطن لوٹ گئے۔ وفد بنی سعد ابن بکر اس وفد کے امیر تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے، آپ نے سب کے شانی جواب دیے، اور پوری تحقیق مذہب اور شرح صدر کے بعد مشرف اسلام ہو کر اور قوم میں تبلیغ کی، جس کی وجہ سے ان کی ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ وفد بنی عبد القیس پہلے نصارہ تھے، سب کے سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہو گئے۔ آپ نے ضروری امور اسلامی ان کو تعلیم فرمائی۔ وفد بنی حنیفہ بھی حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے، ان میں مسیلمہ بھی شامل تھا، جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کر کے مسیلمہ کذاب کے نام سے پکارا گیا، اور محض اس دعوی نبوت کی بنا پر صدیق اکبر رضی اللہ کے زمانہ میں جماعت صحابہ کے ہاتھوں سے ماں اپنے رفقا کے قتل کیا گیا۔
مسیلمہ کذاب بوقت دعویٰ نبوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و اسلام کا منکر نہیں تھا۔ چنانچہ امام الحدیث و تفسیر شیخ ابو جعفر طبری نے اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ مسیلمہ نے اپنے مؤذن کو حکم دیا تھا کہ اذان میں برابر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کا دعویٰ جائز نہیں، بلکہ مطلقاً دعوی نبوت بہت سی نصوص قرآنی اور احادیث متواترہ اور اجماعی عقیدہ نبوت سے انکار ہے، اس لیے باجماع صحابہ مسیلمہ کا غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ بھی کفر و ارتاد سمجھا گیا اور باجماع صحابہ اس پر جہاد کیا گیا۔ صحابہ کو اس کی اذان و نماز تلاوت قرآن نے اس کو کافر کہنے سے نہیں روکا۔ قادیانی مرزا جس کے دعوے اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں، یہی نہیں اپنے آپ کو تمام انبیاء سے افضل بتاتا ہے، بلکہ بہت سے انبیاء کی ایسی جگر خراش توہین کرتا ہے کہ کسی شریف انسان سے ممکن نہیں، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو اپنا ترکش خالی کر دیا ہے اور وہ بازاری گالیاں دی ہیں کہ کوئی مسلمان اس کو سن کر کسی طرح صبر نہیں کر سکتا، جس کی تصدیق خود مرزا کی تصانیف زمیمہ انجام آتھم اور دافع البلا نزول المسیح سے ہر شخص کر سکتا ہے۔ اور اسی قسم کے بہت سے مشرکانہ دعوے دیکھ کر تمام اسلامی فرقوں کے علماء نے متفقہ طور پر اس کی کفر کا فتویٰ دیا اور اس کی نماز روزہ اور اس کی منظومہ تبلیغ اسلام کی پرواہ نہ کی تو بلا شبہ اسوہ صحابہ کی پیروی کی اور اس پر کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی۔ وفد بنی قحطان جس کے امیر زید خلیل تھے، یہ بھی سب کے سب حاضر ہو کر مسلمان ہوئے۔ وفد بنی الحارث، ان میں خالد ابن الولید بھی تھے جو ماں اپنے رفقا کے مسلمان ہو گئے۔ اس طرح بنی اسد، محارب، ہمدان، غسان وغیرہ، اور ان کے وفد کچھ حاضری سے پہلے اور کچھ حاضری کے بعد مسلمان ہوئے۔ حمیر کے مختلف سردار جو اپنی اپنی جماعت کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے، ان کی طرف سے قاصد یہ خبر لائے کہ انہوں نے رضا اور رغبت اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسی طرح لوگ جوک در جوک اسلام لاتے رہے، یہاں تک کہ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہوئے۔ جو لوگ اس حج میں حاضر نہیں تھے ان کی تعداد بھی اس سے کئی زیادہ تھی۔ غزوہ تبوک کے بعد ذیقعدہ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ معظمہ روانہ فرمایا۔